22ویں پارے کا نام وَمَن یقنت ہے۔ یہ سپارہ 18 رکوعات اور 9 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے 6 رکوعات سورۃ الاحزاب میں، پھر 6 رکوعات سورہ سبا میں، پھر 5 رکوعات سورہ فاطر میں، اور پھر 1 رکوع اور 9 آیات سورہ یاسین پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو نوید اور خوشخبری سنائی اور مومنات کو حکم دیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کی طہارت کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ ازواج مطہرات کے اعمال صالحہ پر دور اجر اور رزق کریم کی نوید سنائی گئی ہے۔ امہات المومنین کے توسط سے تمام مومنات کو پیغام دیا کہ کسی نامحرم سے اگر گفتگو کرنی پڑے تو کھردرے انداز میں، سخت لہجے میں گفتگو کریں، تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر نرم ملائم گفتگو کریں گے تو دلوں میں مرض رکھنے والے لوگوں کو ایک غلط انداز ملے گا، اس لیے ان کے لیے کوئی رعایت نہ کی جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گھروں میں ٹھہری رہا کرو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ سابقہ جاہلیت کے طور طریقوں کے مطابق بے پردگی ہرگز نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے پیارے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تم سے گندگی کا میل کچیل خوب دور کرنا اور تمہیں خوب پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے کر دیتا ہے۔ یوں مفسرین کرام کے نزدیک یہاں حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسنین کریمین کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات بھی شامل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے طہارت کا ارادہ فرمایا۔ دوسرے رکوع میں صفات محمودہ میں مرد و زن برابر ہے، اس کا ذکر کیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ پھر اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے متبنہ منہ بولے بیٹے حضرت زید کا ذکر کیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا۔ کفار و مشرکین جاہلیت میں یہ ایک رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کا حکم صلبی بیٹے کی طرح لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا نکاح کر کے حضرت زید منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کر کے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ متبنہ منہ بولا بیٹا صلبی بیٹے کے حکم میں نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ختم نبوت کی مہر آپ پر ہے، آپ کے بعد جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کاذب ہے، کذاب ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کرنے کی کثرت کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، میری تسبیح، تحمید، تعلیل یہ کثرت سے کرو۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی کچھ امتیازی خصوصیات کا ذکر کیا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ایسی عورت کہ جس کو مس کرنے سے پہلے، یعنی رخصتی سے پہلے
طلاق ہو جائے تو ایسی عورت کا حکم بتایا کہ اس کی کوئی عدت نہیں ہے. اگر مار مقرر نہیں کیا تو کچھ دے کر اس کو رخصت کر دو، لیکن اگر مہر مقرر کیا ہے تو پھر نصف مہر ادا کریں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عام مومنین کے مقابلے میں زیادہ بیویاں رکھنے کا جواز اور باری مقرر کرنے کا حکم دیا. چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے احترام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ داخل ہو. کھانے کا وقت دیکھو، جب بلایا جائے تو جاؤ، جب کھانا کھا چکو تو تم واپس چلے جاؤ. وہاں بیٹھ کر گفتگو نہ کرو، اس سے میرے نبی کو ایذا پہنچتی ہے. اور جب امہات المؤمنین سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو اور حضور کو کسی طرح ایذا نہ پہنچاؤ. اور میرے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے کبھی کسی کا نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کثرت سے بھیجا کرو. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو ستانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اسی طرح جو مومن مردوں اور عورتوں کو بلا وجہ ستائے وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے اور اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ لاد رہا ہے. پانچویں رکوع میں اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی، آپ اپنی ازواج، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں کو یہ حکم دے دیں کہ وہ گھونگھٹ ٹکا لیں، یعنی ایسی چادر اوڑھیں جس سے کامل ستر حاصل ہو جائے کہ زمانہ اسلام اور جاہلیت میں فرق ہو جائے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پردہ کرنے والی جو قوم ہے وہ پڑھی لکھی ہے، اور جو پردے سے عاری ہے، پردے سے باہر ہے، وہ قوم جاہل ہے، عہد جاہلیت سے گزر رہی ہے. پھر چھٹے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، جب بھی تم کسی سے بات کرو تو بالکل سیدھی اور صاف بات کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی تمہاری کامیابی ہے. پھر سورۃ سبا شروع ہوتی ہے. سورۃ سبا یہ 6 رکوعات 54 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 34 ہے. اس سورت میں قوم سبا کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورت سبا رکھا گیا. پہلے رکوع میں جزا اور سزا کے منکروں کو تنبیہ کی گئی کہ جزا اور سزا کے انکار سے قیامت ٹلنے والی نہیں ہے. پھر وہ لوگ جو انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو بھی تنبیہ کی گئی کہ تم انبیاء کرام کا مذاق نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہت خطرناک کھیل ہے. 8ویں رکوع میں 22ویں پارے کے 8ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا کہ داؤد علیہ السلام کو
اللہ نے ایسی خوش علانی عطا کی کہ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ لوہا ان کے ہاتھ میں ایسا نرم ہو جاتا کہ اپنی مرضی سے وہ اوزار، کڑیاں، خود، زریں، بکتر، یہ چیزیں آسانی سے بنا لیتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں ہوا پر کنٹرول دیا۔ سفر کی ایسی سہولت تھی کہ ہوا صبح کی منزل میں 1 ماہ کی مسافت طے کر لیتے اور شام کی منزل میں بھی 1 ماہ کی مسافت طے کر لیتے تھے۔ ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا جس سے برتن ڈھال لیتے تھے، اور جنات ان کے لیے مسخر کر دیے گئے جو ان سے وہ بڑے بڑے تعمیری کام کرواتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان کی وفات کا وقت آیا تو وہ ایک عصا کے سہارے پر کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ وہ کام کی نگرانی کر رہے تھے، اور جنوں کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا ہے۔ تو ان کے عصا کو سیخ نے، دیمک نے کھانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ کمزور ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بوجھ نہ برداشت کر سکی تو وہ گر گئے۔ فلما خر تبینت الجن، تو جب وہ گرے تو پھر جنوں پر ظاہر ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے۔ تو اس طرح یہ چیز واضح ہو گئی کہ جن غیب نہیں جانتے، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اتنی دیر تک مشقت میں نہ پڑے رہتے۔ پھر قوم سبا جو ایک ایسی زبردست خوشحال بستی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان پر رزق کی بہت فراوانی کی، ان کا ذکر ہے، لیکن وہ نافرمان تھے۔ اللہ نے حرم کا بند ان پر توڑ کر سیلاب مسلط کر دیا اور انہیں تتر بتر کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ انہیں شیطان نے اپنے نظریات کے پیچھے چلا لیا۔ شیطان کا سب سے کامیاب حربہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ 9ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا کہ اے حبیب آپ اعلان کر دیں کہ میں ساری انسانیت کا رسول ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام انبیاء پر 6 باتوں پر فضیلت دی گئی۔ ایک، مجھے جوامع الکلم بنایا کہ تھوڑے الفاظ میں معانی کی کثرت، پھر رعب سے میری مدد کی، تیسرا میرے لیے اللہ نے غنیمت کو حلال کیا، چوتھا یہ کہ میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد قرار دے دیا گیا اور طہارت کا ذریعہ بنایا، پانچواں یہ کہ مجھے تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور چھٹا یہ کہ مجھے تمام نبیوں کے آخر میں بھیج کر خاتم النبیین بنایا۔ 10ویں رکوع میں مشرکوں کا مجادلہ، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر 11ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کیا کہ یاد رکھو مال یا اولاد کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرب کا ذریعہ ایمان اور اعمال صالحہ سے ملتا ہے۔ پھر سورہ سبا کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ اے حبیب انہیں آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو دو یا اکیلے اکیلے، پھر خوب سوچو، تمہیں ماننا پڑے گا تمہارے اس رفیق، تمہارے اس حبیب میں جنون کا شائبہ تک بھی نہیں ہے۔ یہ مجنون نہیں بلکہ یہ کائنات کے سب سے زیادہ عقل، فہم و فراست اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والے
پیغمبر ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو بتا دو میں تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہوں، میں بشیر ہوں، میں نذیر ہوں، پھر میں تم سے اس کا کوئی اجر بھی نہیں مانگتا۔ اعلان کر دیجئے حق آ چکا، باطل اب نہیں چل سکتا۔ پھر سورہ فاطر شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاطر یہ 5 رکوعات 45 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ فاطر کا نمبر 35واں ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا اور اپنی تخلیق پر تکوینی دلائل دیے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو نئے انداز سے بنایا، 2 3 4 پروں والوں کو اپنا قاصد بنایا، جسے چاہے اس سے زیادہ پر والی مخلوق بنا دے، جس کو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس کے لیے وہ روک دے کوئی اس پہ زور نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کسی کو وسعت دیتا ہے، کسی پر تنگی مسلط کر دیتا ہے۔ سورہ فاطر کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حق کے منکروں کو اپنے برے کام خوش نما دکھائی دے رہے ہیں۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو یہ بہت بری بات ہے کہ حق کے منکر بری باتوں کو دیکھ کر اچھا سمجھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے تباہ کن معاملہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے سوا یہ منکر، یہ کافر، یہ مشرک جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، کھجور کی گٹھلی کا چھلکا نہیں بنا سکتے۔ اگر تم ان کو پکارو جو تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں بت، وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اگر وہ سن لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ پھر 17ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور وہ ہر طرح سے بے نیاز ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ تمہیں اگر وہ فنا کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق بسا دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ پہ نئی مخلوق کو لے آئے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات وہی قبول کرے گا جو رب سے ڈرے گا، اور جو ڈرے گا وہی فائدہ پائے گا۔ دیکھو اندھا اور دیکھنے والا، تاریکی اور روشنی، سایہ اور دھوپ، زندے اور مردے برابر نہیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے حق والوں کو بینا اور دیکھنے والا اور اسی طرح نور بصیرت یہ قرار دیا، اور جو باطل ہیں ان کو اندھا اور اندھیرا اور دھوپ اور مردوں سے تعبیر کیا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے علماء حق، علماء ربانیین کی مثال دی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ربانیین ہیں، حقیقت کا علم رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کے غیوب کو جانتا ہے، وہ ہر ایک کے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ بنایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مشرکو، تمہارے شریکوں نے کیا بنایا؟ کیا کچھ بنایا ہے؟ کیا اللہ کی حکومت میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی شرک کی دلیل ہے؟
جبکہ زمین و آسمان خدا نے تھام رکھے ہیں، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو کیا کوئی اور تھامنے والا ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک آسمانوں اور زمینوں کو گرنے سے اللہ ہی نے روکے ہوئے ہے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ تعالی انسانوں کی اور لوگوں کی بری چالوں پر گرفت کرنا شروع کر دے تو اس زمین پر کوئی بھی شخص دیکھنے کو نہ ملے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِالظُّلْمِ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بدعمالیوں پر فوری مواخذہ فرماتا تو زمین پر ایک جاندار بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے اور وقت آنے پر فیصلہ کرتا ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا تو یہ لوگ نہیں بچ سکیں گے۔ ان اللہ کان بعبادہ بصیرا، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین 5 رکوعات 83 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 36واں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کریم پڑھنا لکھے گا۔ یہ سورت قرب موت حالت نزع کے وقت پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کے ابتدا میں رسالت محمدیہ اور منکروں کے برے انجام کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم، یا سید البشر، اے ساری انسانیت کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور قرآن کی قسم، والقرآن الحکیم، اور قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ قرآن آپ پر اترا ہے تاکہ آپ ان کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ پھر انبیاء کی آمد اور ان کے ماننے والوں کا ذکر ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ان کو بستی والوں کی حکایت سنائیں جب کہ ان کے پاس 2 رسول آئے، ان کی بات نہ مانی گئی تو ہم نے ایک تیسرا بھی ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ قوم نے کہا، تم تو ہماری طرح انسان ہو، رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹے ہو۔ ہر دور میں جھوٹے لوگ انبیاء پر جھوٹا ہونے کا الزام لگاتے رہے، اور انہوں نے کہا، ظالموں نے کہا، اگر تم باز نہ آئے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر شہر کے ایک اور کنارے سے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، پھر شہر کے ایک دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا اور کہنے لگا، لوگو رسولوں کی بات مانو، جو تم سے کچھ مانگتے تو نہیں، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔